بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم ترکیب کریں گے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس جملے کی ترکیب کریں گے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جملہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، جو بھی ہو ہم پورے جملے کی ترکیب کریں گے۔ آج کے سبق کے اندر بہت چھوٹا سا جملہ ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آج اس کی ترکیب کرنے سے پہلے ہم اس کا اعراب پہلے جان لیتے ہیں، آیا اس پر یہ اعراب کیوں آیا۔ دیکھیں، جب ہمیں اعراب کا پتہ چل جاتا ہے ترکیب کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اعراب آنے کی وجہ جانیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اعراب آنے کی وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اولئک، یہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ یہ مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ ویسے محلاً یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبنی مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلی یہ حرف جر ہے، اور حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ھدی یہ مجرور ہے۔ تو یہ دیکھیں، پچھلے سبق کے اندر بھی میں بتانا بھول گیا تھا، ہم نے اس کو ھدی للمتقین آگے ملا کر ہم نے اس کو ذالک الکتاب کی جب خبر ثانی بنایا، کافی سارے دوست احباب نے سوال کیا کہ خبر تو مرفوع ہوتی ہے، یہ مرفوع تو نہیں ہے، یہ تو منصوب ہے، تو نصب اوپر نظر آ رہا ہے جیسا کہ یہ مجرور ہے اعلی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے، لیکن جر ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسم مکسور ہے، اور اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف ہو، اور جس اسم کے آخر میں الف ہو وہ اسم مکسور کہلاتا ہے، اور اسم مکسور کا اعراب تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہوگا۔ جیسے نحو کے اندر ہم نے مثال پڑھی تھی، جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہ بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اسم مکسور ہے، اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ الف مکسورہ کس کے کہتے ہیں؟ الف مکسورہ وہ الف کہلاتا ہے جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف ہے، جیسے آبادن ہوتا ہے، اب اگر وقف کریں تو آبادا الف پڑھا جاتا ہے، اگر ملا کے پڑھیں تو آبادن پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر وقف کریں گے اولئک علی ھدی، ٹھیک ہے، اب الف آ گیا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر پڑھا جائے گا اولئک علی ھدی من ربہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا مختصر یہ آپ سمجھ لیں، یہ اسم مکسور ہے، اسم مکسور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو، تو جو اسم مکسور ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہوگا۔ پیچھے ھدی للمتقین، وہاں پر ھدی کو ہم نے ذالک الکتاب کی خبر ثانی بنایا تھا، لیکن اعراب وہاں بھی تقدیری، اور یہ مجرور ہے تو یہاں بھی اعراب تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو محلاً یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن جر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے، تینوں حالتوں کے اندر اعراب تقدیری ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے من، یہ حرف جر ہے، تو یہ مبنی ہوگا کیونکہ حروف تمام کے تمام مبنی ہیں۔ آگے ہے رب، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے، کس کا؟ من حرف جر کا، ربی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہم، ضمیر، یہ مبنی ہے، ضمیر تمام کے تمام مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے وہ، یہ حرف عطف ہے، اور حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اولئک ابھی پڑھ لیا، اسم اشارہ، ٹھیک ہے، اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو محلاً یہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے ہم، یہ بھی مرفوع ہے، لیکن ہے ضمیر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی کا اعراب عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ المفلحون، یہ بھی مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ خبر ہے، کس کی؟ ہم مبتدا کی۔ المفلحون، دیکھیں جمع مذکر سالم، پچھلے تقریباً ہر سبق کے اندر میں آپ کو بتلاتا ہوں اس کے بارے، جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو ماقبل مضموم نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ حالت رفع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ حالت رفع کے اندر ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب واو ماقبل مضموم نون مفتوح کے ساتھ ہے۔ تو امید کی جاتی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں
نیچے جلدی اس کو لکھ دیتا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم کو، پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف، اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ دیکھیں اولئک، یہ ابھی پڑھا ہم نے، یہ مبتدا ہے، علی حرف جر، ٹھیک ہے، ھدن یہ کیا ہوگا موصوف، من حرف جر، رب مضاف، ہم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اب مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے۔ اب حرف جر اپنے مجرور سے مل کر، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا کس کے؟ کائن اسم فاعل کے، اسم فاعل کے، ہوا ضمیر اس کا فاعل، کائن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ سارا مل ملا کر شبہ جملہ ہو کر، یہ سارا شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گی صفت، ٹھیک ہے، موصوف ھدن کی، ٹھیک ہے۔ اب موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا اعلیٰ حرف جر کا مجرور، ٹھیک ہے، مجرور۔ اب جار مجرور مل کر یہ پھر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ یہ متعلق ہو جائیں گے ثابت اسم فاعل کے، ہوا ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے، شبہ جملہ ہو کر اب یہ بن جائے گی کیا؟ خبر، کس کی؟ اولئک مبتدا کی۔ اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے وہ، یہ حرف عطف، اولئک مبتدا، ہم ضمیر یہ مبتدا ثانی، المفلحون یہ خبر بنے گی ہم مبتدا کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی اولئک مبتدا کی خبر، ٹھیک ہو گیا۔ اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ اب یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سمجھ لیں اس کی ترکیب میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اولئک مبتدا علی حرف جر، ھدن موصوف، من حرف جر، رب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور من حرف جر کا، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کس کے؟ کائن اسم فاعل کے، کائن اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ صفت بن جائے گی کس کی؟ ھدن کی۔ ھدن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مجرور بن جائے گا اعلیٰ حرف جر کا، اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ ثابت اسم فاعل کے متعلق ہو جائے گا، ثابت اسم فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی اولئک مبتدا کی۔ اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اولئک مبتدا، ہم مبتدا ثانی، المفلحون خبر، اس مبتدا ہم ثانی کی، ہم مبتدا، المفلحون اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی اولئک کی، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیں یہ پورا جملہ، اب یہ اس کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔